ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ماں بہت حسین تھی۔ سنا ہے کہ جب گاؤں میں بیاہ کر آئی تو محلے کی عورتیں اس حسین دلہن کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی تھیں۔ ابا بھی خوش شکل تھے مگر اپنی دلہن سے عمر میں 20 سال بڑے تھے۔ قد کاٹ اونچا، لہیم شہیم، تبھی پولیس کے محکمے میں ملازمت مل گئی۔ اماں دبلی پتلی، کامنی، چھوئی موئی سی مگر دل گردے کی عورت نکلی۔ دیکھنے کو تو نرم و نازک مگر اندر سے فولاد تھی۔ شادی کے بعد ابا کے من کو بھائی تو میاں بیوی کی حسن سلوک سے گزر بسر ہونے لگی۔ 1 سال کے بعد جب کہ میں پیدا ہو چکی تھی، ابا والدہ کے میکے انہیں لینے آئے۔ تب پہلی بار اماں کی ایک سوتیلی خالہ نے ان کے کان میں زہریلا جملہ پھونک دیا کہ تمہاری بیوی کی شادی سے پہلے اس کے چچا زاد اکرم سے خوب بنتی تھی۔ بڑوں نے تو ان کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا مگر زمین کے تنازع کی وجہ سے بھائیوں میں دشمنی پڑ گئی اور رشتہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا اس کا دھیان رکھنا کیونکہ اکرم تو اس کی جدائی میں ایسا نڈھال ہوا ہے کہ گھر بار چھوڑ کر مزاروں پر پڑا رہتا ہے۔ خالہ نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ سوتیلی خالہ نے یہ بات یقیناً برے ارادے کے تحت ہی ابا کے کان میں ڈالی تھی۔ شاید وہ اماں سے کسی بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی یا پھر ہمارے نانا سے بغض نکالا کیونکہ انہوں نے اماں کا رشتہ ان کے بیٹے کو نہیں دیا تھا۔ معاملہ جو بھی تھا، ابا کے دماغ میں شک کا الاؤ دہکانے کو یہ اطلاع کافی تھی۔ سنا ہے کہ تفتیشی ذہن ہونے کے سبب پولیس والے اکثر شکی ہو جاتے ہیں۔ ان کا واسطہ مجرموں سے پڑتا ہے اور ان کی زبان سے جرم کو اگلوانا بھی ہوتا ہے۔ والد صاحب بھی اسی ماحول سے وابستہ تھے، لہٰذا وہ میری ماں پر شک کرنے لگے۔ ابا کا رویہ اماں سے سخت اور کھردرا ہو گیا۔ گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ خوامخواہ کے شک و شبے میں گرفتار ہو گئے۔ ان دنوں امی میرے بھائی کو جنم دینے والی تھی۔ نانا اور ماموں 2 بار انہیں لینے آئے مگر ابا نے جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی میکے نہیں جا سکیں۔ ماں ہر ستم سہتی رہی کہ میکا ماں سے ہوتا ہے اور ان کی ماں سوتیلی تھی۔ ادھر 2 بچے تھے جو ان کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے۔ وہ ہر قیمت پر اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھیں۔ ابا کی زیادتی برداشت کر کے بھی چپ رہتی۔ محلے میں کسی نے ایسی کوئی بات نہ سنی جس سے پتہ لگتا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی اندرونی چپ کلیش چل رہی ہے۔ ان دنوں ہم 5 بہن بھائی تھے جب ایک روز یہ واقع ہوا۔ صبح اٹھے تو گھر میں شور برپا تھا۔ اماں چیخ رہی تھیں، ابا ان پر تشدد کر رہے تھے۔ انہوں نے مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں جلانے کی کوشش کی تو وہ خوف سے بھاگ کر پڑوس میں چلی گئیں۔ ان کی حالت خراب تھی۔ ابا نے انہیں بہت زد و کوب کیا تھا۔ زخمی حالت میں پڑوسی انہیں ہسپتال لے گئے۔ انہیں اماں سے ہمدردی تھی کیونکہ شادی کے 12 سال تک انہوں نے ہر حال میں نبھا کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک شریف اور سگھڑ عورت ہے۔ کوئی بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ گاؤں کے ہیلتھ سینٹر میں صرف ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو شہر سے آتی تھی۔ اس نے ابتدائی طبی امداد اور محلے والوں نے والد کو سمجھایا کہ تم نے اپنی بیوی پر یہ کیا ظلم ڈھایا ہے، یہ تمہارے 5 بچوں کی ماں ہے، اس کا قصور تو بتا دو۔ ابا قصور کیا بتاتے، قصور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال آپس کا معاملہ کہہ کر انہوں نے اس بات کو رفع دفع کر دیا۔ پولیس تھانے تک بات نہ پہنچی۔ کیسے پہنچتی؟ ابا تو خود پولیس میں تھے۔ اماں کی بس ایک ہی غمگسار تھی یا سہیلی کہہ لیں، وہ تھی خالہ نسیم جو کہ پڑوس میں رہتی تھی۔ جب اماں ٹھیک ہو گئی تو ایک روز خالہ نسیم آئی۔ اس نے قسم دے کر پوچھا، رحمت سچ بتاؤ اس روز کس بات پر جھگڑا ہوا تھا جو تمہارے شوہر نے تمہیں اس قدر مارا جیسے جان لینے کے در پہ ہو، جبکہ اتنا تو کوئی شوہر اپنی بدچلن بیوی کو بھی نہ مارتا ہوگا۔ وہ مجھے بدچلن ہی گردانتا ہے جبکہ میں ایسی نہیں ہوں، میں سچی عورت ہوں اور یہ سچ بولنے کی سزا ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ رحمت، میں سمجھی نہیں۔ کیا کھل کر بتاؤں؟ اماں نے کہا، میری شادی کے دوسرے سال
सौतेली खाला ने सिराज को बताया कि रहमत को उसके बचपन में दादी चचा के बेटे अकरम के नाम कर गई थी। क्या जाने मंगनी की रस्म भी हुई थी। बहरहाल इस बात पर सिराज के दिल में गलतफहमी पैदा हुई कि मैं जिस लड़के से मंसूब थी, मैं और वो जवानी तक एक ही घर में पले बढ़े। कहीं ऐसा न हो कि रहमत बचपन से ही अकरम को चाहती हो। उनके दिल में यही खलश दिन रात कचोके लगाती। शब व रोज़ बहाने बहाने से ताने देते और मेरा माजी गुरेदना चाहते थे। आखिरकार एक रात इन्होंने मुझसे कसम देकर पूछा, सच बताओ, क्या तुम और अकरम एक दूसरे को चाहते थे? इन्होंने मुझे बच्चों की कसम देकर पूछा। वादा किया कि अगर दिल की बात सच सच बता दोगी तो कुछ न कहूँगा। मैंने कसम पर यकीन किया। बच्चों की छोटी कसम खाकर अल्लाह को राज़ी नहीं करना चाहती थी। मैंने सच बता दिया कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फिर हमारा झगड़े की वजह से रिश्ता न हो सका। आपसे शादी किस्मत में लिखी थी सो हो गई, मगर कसम खाती हूँ हमारा कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था, बस सोच तक पसंद का रिश्ता था। अम्मा ने खाला नसीम को खूब बताया। बस बहन, इतना सुनना था कि कसम वसम सब भूलकर मियाँ जी तो मुझ पर टूट पड़े। इस कदर मारा कि मेरी हड्डी पसली एक कर डाली। मैंने दुपट्टा मुंह में ठोंस लिया कि शोर से बच्चे न जाग जाएं। फिर ये लोग मुझे आग लगाने लगे थे। कहने लगे अभी जला देता हूँ। उन पर जुनून सारी था। तभी मैं दौड़कर पड़ोस में चली गई और जान बचाई। खाला नसीम दम्बा खुद अम्मा की बात सुन रही थी। जिस दिन सौतेली खाला ने अब्बा को ये बात बताई, उस दिन के बाद से 12 साल तक अम्मा दोबारा मैके नहीं गई। कभी घर से कदम नहीं निकाला, मगर उस पर भी शौहर के ताने कम न होते। अलबत्ता शक रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता था। अब्बा अजीब सोच के मालिक थे। लोगों के सामने अम्मा से ठीक सलूक करते, लेकिन इनके दिल में अम्मा के खिलाफ ऐसा शक और नफरत भरी हुई थी कि इनके एक एक लफ्ज़ से उनके शक का इजहार होता था। इन दिनों हम छोटे थे, जब अम्मा अब्बा के इस झगड़े को समझ नहीं पाते थे, लेकिन जब ज़रा समझ आई तो हम भी इस झगड़े को समझने लगे। अब तो अब्बा ने हद ही कर दी थी। हम बहन भाइयों के सामने ही अम्मा को ताने देते। अब्बा ने तो अपने बच्चों को ये तक कह रखा था कि शादी से कबल तुम्हारी माँ का किरदार ठीक नहीं था, ये अच्छी औरत नहीं है। इसे अपने मंगेतर से प्यार था जो इसके इश्क में फ़कीर बन गया और मज़ार पर पड़ा रहता है। गांव में आज भी इसके इश्क का जिंदा इश्तिहार है। इसके बाद अब्बा का डर जाता रहा। वो निहायत बेहुदा और लुच्चर किस्म के इल्ज़ामात हम बच्चों के सामने हमारी माँ पर लगाते। इन दिनों हमारी उम्रें कच्ची थीं, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी। हम हर बात का असर कबूल कर लेते। मेरे 4 बहन भाइयों ने अपने बाप की बातों का गहरा असर लिया, ख़ासकर मेरे बाद वाले भाई बहराम ने। रफ्ता रफ्ता मेरे भाई के शऊर में वो जहर सिरायत कर दिया जो वालिद ने उसके कच्चे जहन में घोला था कि तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, तुम्हारी माँ का कोई यार भी है जो इसके इश्क में पागल फिरता है। अपनी माँ के लिए ऐसी बातें एक नौजवान लड़का कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसके दिल में अंदर ही अंदर अलाव पकने लगा। अम्मा बेचारी जीती थी न मरती थी, औलाद के सामने सफाई भी पेश न कर सकती थी। भला जिसने कोई कसूर ही ना किया हो, अपनी सफाई क्या पेश करे। अब हमारे घर के हालात दिन ब दिन बुरे से बुरे होते जा रहे थे। घर में अजीब सी फिजा कायम हो गई थी। हम माँ बाप से ही नहीं, आपस में भी एक दूसरे से मुतनफ़र होते गए। किसी रिश्ते पर एतबार न रहा। अब्बा को तो इस बात की समझ न थी कि उनके इस गलत किस्म के रवैये से उनकी अपनी औलाद का किस कदर नुकसान हो जाएगा। हम तो ज़हनी और रूहानी तौर पर खोखले और कंगाल हो गए। एक रोज़ वालिद ड्यूटी से घर आए, अम्मा से मुखातिब हुए कि आज उस मनहूस इकराम का दीदार हो गया है जो तुम्हारे इश्क में पागल होकर मलंग बना है। तुम्हारे मैके के गांव जाना हुआ था, वहाँ कोई कत्ल वत्ल हो गया था, इस सिलसिले में गया था। थाने में कुछ नशेई लायके, इनमें अकरम भी था जिसे नशा करने की वजह से झगड़ने पर पुलिस पकड़ लाई थी। मैंने तो इसका काम तमाम कर दिया, मगर दिल में जो आग भड़कती है वो फिर भी ठंडी नहीं हुई। अम्मा तो सदा की बेजुबान थी, हर बात का जवाब खामोशी में दिया करती। आज भी कुछ न बोली, जैसे इन्हें इस बात से कोई इलाका ही ना हो। वालिद को इनकी खामोशी खिल गई। ज़्यादा तेज दिलाने को औल फौल बकने लगे
کہ یار سے اتنی بھی ہمدردی نہیں جو اس کی موت پر ایک آنسو ہی گرا دو؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تمہارا یار تو ملنگ بنا پھرتا تھا اور تم تو پتھر ہو بھئی۔ اس پر اماں سسک کر رونے لگی۔ ظاہر ہے جوان اولاد کے سامنے کون اتنی اہانت سہ سکتا ہے۔ وہ تو اپنی بد نصیبی پر روئی۔ ابا نے میرے بھائی بہرام کو پکارا، دیکھنا بیٹا تیری ماں کیسے اپنے یار کے مرنے کا سن کر بین کرنے کو ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ بھائی پاس ہی بیٹھا اپنے جوتے پالش کر رہا تھا۔ اس کی ایسی عمر تھی کہ ہوش کی بجائے جوش کا زیادہ دخل ہوتا ہے۔ ابا کی باتوں پر اس کو یکدم طیش آ گیا۔ اس نے اماں اور ابا کا کام تمام کر دیا۔ ہم نے جو یہ منظر دیکھا تو خوف سے کمرے میں چاروں نے کنڈی لگا لی۔ یہ اس قدر خوفناک منظر تھا کہ میری چھوٹی بہن بے ہوش ہو گئی، جبکہ چھوٹے بھائی کو بھی چپ لگ گئی۔ خدا ایسا منظر کسی کو نہ دکھائے۔ پڑوسیوں نے پولیس میں اطلاع کی۔ بھائی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرا کمسن بھائی، جس کے ذہن میں ابا نے زہر بھرا تھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ ہم لوگوں کو چچا اپنے گھر لے آئی۔ میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ میری عمر 18 کے لگ بھگ تھی۔ میں خاصی سمجھدار تھی۔ بھائی تو جیل جا چکا تھا۔ باقی 2 بہنیں اور 1 بھائی چھوٹے چچا کے گھر رہنے لگے۔ اماں کی وفات کا غم تھا اور ابا کا دکھ بھی تھا۔ اماں تو ایسے شکنجے سے نجات پا چکی تھی جو ہر وقت انہیں عذاب میں مبتلا رکھتا۔ زیادہ غم مجھے اپنے بھائی بہرام کا تھا، جس کے ہاتھوں اماں کی ناحق موت ہوئی۔ زندگی بہت پریشان کن ہو گئی تھی۔ چچے کے ہاتھوں میرے بہن بھائی خوار ہو گئے۔ انہیں خوش کرنے کی خاطر چھوٹی دونوں بہنوں کو پاپڑ بیلنا پڑتے۔ وہ آپس میں جھگڑتی اور ایک دوسرے کی عزت نہ کرتی۔ چھوٹا بھائی بھی گستاخ کہلایا۔ بڑا ہوا تو غلط راہ پر چل نکلا۔ چچا نے کافی سمجھایا، جب سختی کی تو گھر سے بھاگ گیا۔ بعد میں ایک بہن کو میں نے دیورانی بنا لیا۔ وہ میرے پاس آ گئی۔ چھوٹی کو چچا نے دوسرے گاؤں میں بہا دیا، مگر وہ شادی کے 3 سال بعد طلاق لے کر لوٹ آئی۔ اس کی دونوں بچیوں کو سسرال والوں نے رکھ لیا، جس پر وہ ہر وقت رویا کرتی تھی۔ ایسے ماں باپ کے بعد اولاد کا حشر برا ہوتا ہے، جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ عورت جتنی کوشش کرے اولاد کی خاطر قربانیاں دے دے یا اس کی اچھی پرورش کرنے کی سعی کرے، جب تک باپ ساتھ نہ دے، اکیلی ماں اولاد کی زندگی نہیں سدھار سکتی۔ ہماری ماں بیچاری شوہر کے شک کی نظر ہو گئی۔ ہماری بدقسمتی نے ان تمام مصائب کے بعد بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ستم در ستم یہ ہوا کہ میرا دیور، جس کی شادی میری بہن کے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی شادی کے چند سال بعد میری بہن پر شک کرنے لگا اور اسی روش پر چل پڑا جس پر میرے والد تمام عمر چلتے رہے اور میری والدہ کو اپنے ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ خون کا اثر تھا یا کچھ اور، کیونکہ وہ بھی میرے والد کا بھتیجا تھا، جس نے میری بہن کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ ہر وقت اسے یہی طعنے دیتا کہ تو بدچلن ماں کی بدچلن بیٹی ہے، خود بھی بد کردار ہے۔ میری بہن بیچاری بے قصور تھی اور حساس بھی، زیادہ صدم سہ نہ سکی۔ اس نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی۔ والدین کے بعد تمام بہن بھائیوں کا دکھ لیے میں جی رہی ہوں۔ اپنے گھر میں خوش ہونے کے باوجود بھی اداسی کے انجانے سے حصار میں گھری رہتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔